جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا دن بھی بہت مبارک ہے، جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے، ان کے ظہور، ان کی آمد کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور مختلف روایات ملتی ہیں جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کی ولادت کے حوالے سے، مگر آج جو روایات ملتی ہیں ان میں آج کا دن بھی شامل ہے۔ تو جو بھی دن ان کے نام سے نسبت رکھتا ہو ہمارے لیے یقیناً وہ اہم ہے، مبارک ہے اور خوشی کا ہے، کیونکہ خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نام سے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں فوکس اس بات پہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں، لوگوں کو اپنے مطابق چلا سکیں۔ خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ہسبینڈز ان کے کنٹرول میں رہیں، ماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے کنٹرول میں رہیں۔ بہت سارے ایسے سچویشنز ہوتی ہیں جس میں مردوں کی، ہسبینڈز کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں، ان کے بچے کنٹرول میں رہیں۔ پھر ہم اپنے گھروں میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھیں اور جیسا ہم چاہیں وہ ویسا کریں، اور جو ہماری ارد گرد لوگ ہیں ہماری مرضی کے مطابق چلیں۔ مگر اس کوشش میں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے مشکل کر لی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کی جو ایکویشن ہے، جو فارمولا ہے، اس کو بے انتہا غلط کر لیا ہے۔ ایکویشن، اپنی زندگی کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم کس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بٹ ہمارا فوکس اپنے آپ پر نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں سارا فوکس لوگوں کے اوپر رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو کنٹرول کر سکیں، لوگوں کو اپنے مطابق چلا سکیں، لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو سجیشنز دے سکتے ہیں، ہم لوگوں کو فورس بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ضد بھی کر سکتے ہیں، انہیں آرڈر بھی دے سکتے ہیں، ان کو انسٹرکشنز بھی دے سکتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ہم اپنی زندگی میں جب کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ نہیں کرنا، بٹ انفارچونیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ جب بھی کوئی میرے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، I end up losing my cool, I end up shouting and screaming۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی ساری زندگی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو کنٹرول کر سکیں۔ عورتوں کی کوشش ہوتی ہے، بیویوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے میاں کو، اپنے ہسبینڈس کو کنٹرول کر لیں، چینج کر لیں۔ ہر وقت وہ یہ سوچتی رہتی ہیں، کہتی رہتی ہیں یہ چینج کر لو، وہ چینج کر لو۔ بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بچوں کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر ہم اپنا زور اس جگہ لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا زور نہیں لگتا، جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جتنی کوششیں، جتنی اسٹرگل ہم لوگوں کو تبدیل کرنے میں اور لوگوں کو کنٹرول کرنے میں لگاتے ہیں، اگر یہ ساری کوششیں ہم اپنی ذات کے اوپر کریں، یہ سارا فوکس اگر ہم اپنی ذات کے اوپر کریں، اپنے حوالے سے کریں، تو ہر چیز بہترین ہو جاتی ہے۔ Do you know how? Because ہم نہ سچویشنز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہماری زندگی میں کیا ہونا ہے اس کو ہم کنٹرول میں نہیں لے سکتے۔ ایک چیز جسے ہم کنٹرول میں لے سکتے ہیں وہ ہمارا اپنا آپ، یعنی اپنا آپ سے مراد ہماری اپنی سوچیں ہیں۔ جب ہم اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو پورا دن میں جو فلکچویشن ہوتی ہے، مثلا اگر
آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ آپ سچویشن خراب ہوئی تو آپ کا موڈ آف ہو گیا، کسی شخص نے آپ کو برا کہہ دیا، آپ کو موٹا کہہ دیا، آپ کو کالا کہہ دیا، کچھ بھی کہا، آپ کا موڈ خراب ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو کنٹرول ہے وہ لوگوں کو دے دیا ہے، اپنی زندگی کی جو پاور ہے وہ لوگوں کو دے دی ہے. یعنی جیسے وہ آپ کو کہیں گے، جو کچھ وہ آپ سے بولیں گے، جیسی سچویشن آئے گی، آپ رسپانس کرنے کی بجائے، تحمل سے اس کو سوچ کے سمجھ کے رسپونڈ کرنے کی بجائے آپ ریئیکٹ کریں گے، آپ جٹری ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کیونکہ ہمارا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا اور ہم لوگوں کے کہنے اور سچویشنز کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم فلکچویٹ ہوتے ہیں، اوپر نیچے. کسی نے کچھ غلط کہہ دیا، ہمارا موڈ آف ہو گیا، کسی نے تعریف کر دی، ہمارا موڈ اچھا ہو گیا. سو دس از ہاؤ آر ڈیز آر، اپ اینڈ ڈاؤن، اپ اینڈ ڈاؤن. ہم سب امپاور ہونا چاہتے ہیں، وی شوڈ ہیو کنٹرول، وی شوڈ ہیو دا پاور. بٹ جب ہم اپنا ریموٹ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ان کی کسی کہی ہوئی بات کے اوپر ہم ایک دم غصہ ہو جاتے ہیں، ان کی کسی کہی ہوئی ہم فقیر ہو جاتے ہیں اپنے رشتوں میں. کہ ابھی آلویز سے آپ نے سنا ہوگا، مائی ہسبینڈ میکس می ہیپی. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میں اریٹیٹ ہو گئی، ایسی سچویشن آ گئی کہ میرا موڈ خراب ہو گیا. تو اگر آپ اپنی زندگی کا ریموٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں یہ فلکچویشن ہوتی رہے گی. اور یاد رکھیں، جب گھروں میں بھی فلکچویشن ہوتی ہے تو ہماری الیکٹرانکس کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں اس قدر پریشانیاں، اس قدر دکھ اور ایک شیلو، مطلب آپ ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا سب کچھ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں آج موسم بہت اچھا ہے اس لیے میرا موڈ بہت اچھا ہے، اور اگر آج زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو میرا موڈ اچھا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کا مائنڈ، آپ کی زندگی، آپ کی سوچیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں لوگوں کے اوپر. اور یاد رکھیں، ہمارے پاس یہ پاور ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے. ہم کیونکہ دوسروں پر کنٹرول لانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا فوکس اپنے اوپر کنٹرول کرنے پہ نہیں ہے. تو اس بات سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز، اگر ہم اپنے ہاتھ کو اگر ہم اپنا ہاتھ اٹھا کے اس سے کام کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ ہماری پاور ختم ہوتی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عرصہ تھا، ایک وقت تھا، ہمیں سب لوگوں کے، اپنے قریبی، اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے نمبرز زبانی یاد ہوتے تھے. ہمیں لوگوں کی برتھ ڈیز، ان کی اینیورسریز، کوئی ایسے اسپیشل ڈیز ہمارے ذہن میں ہوتے تھے، ہمیں کہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آ گئی ہے، ہم نے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنی میموری کو میمورائز کرنا، چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، بیکاز ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں ان گیجٹس کے، ان فونز کے. بے شک اس میں ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، بٹ کیونکہ ہم نے اپنی میموری کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے تو ہمیں زبانی کچھ نہیں یاد ہوتا. ہمیں نہیں یاد ہوتا کہ کس کی برتھ ڈے کس دن ہے، انلیس اینڈ انٹل ہمیں کوئی فیس بک پہ پاپ اپ ہو جائے یا ہمارے فون میں ہم نے الارم لگایا ہو. سو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہم پاورز استعمال نہیں کرتے، جو ہمارے اندر موجود ہے، آہستہ آہستہ وہ زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہماری پاس ایک جو پاور ہے، وہ پاور ہے خود کو کنٹرول کرنے کی. اپنے آپ کو یہ بتائیے کہ آج سے
میں لوگوں کی کہی ہوئی کسی بات سے اپسیٹ نہیں ہوں گی. میں اپنا اختیار جہاں پر ہے اس کو وہاں پر استعمال کروں گی، نہ کہ اپنا اختیار ایسے لوگوں پہ استعمال کروں جن کو نہ میں بدل سکتی ہوں نہ میں جن کو کنٹرول کر سکتی ہوں. زندگی میں خوبصورتی اور تبدیلی ہماری سوچوں سے آتی ہے. جب ہم اپنی سوچ کو لوگوں کو کنٹرول کرنے کی بجائے بدل کر وہی کنٹرول ہم اپنے اوپر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہ مجھے کسی کے کہی ہوئی بات پہ اپنے موڈ کو خراب نہیں کرنا. جو کچھ انہوں نے کہا یا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ان کا عمل ہے. اس کے بدلے میں نے کیا کہنا ہے، میں نے کیا سوچنا ہے، یہ پاور میرے پاس ہے. I will think right no matter what. لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ کیسا بھی بیہیویئر کریں، میں نے اپنے بیہیویئر کو لوگوں کے اوپر کی وجہ سے چینج نہیں کرنا. میں نے اپنی اچھائی کو لوگوں کی برائی کی وجہ سے تبدیل نہیں کرنا. I will think right. I will think positive. یہی پازیٹیوٹی، یہی اچھی سوچ برائی کا رسپانس اچھائی سے ہمیں ایک بہترین انسان بناتا ہے. ہمیں ایک ایسا انسان بناتا ہے جو دعا کرتا ہے ہر اپنی نماز میں، ہر اپنی سانس کے ساتھ کہ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر اللہ تیرا انعام ہے. تو اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا کہ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سچویشنز کیسی بھی آ سکتی ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس قدر کنٹرول میں رکھیں، اپنے اندر کی پاور کو اس قدر آپ استعمال کیجئے کہ وہ اس طرح سے آپ کو پازیٹیو جو ہے آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی بھر دے کہ کوئی برا بھی کرے آپ سوچیں کہ آپ کے اندر اچھائی اس قدر ہو کہ جو آپ کے دشمن بھی ہوں وہ بھی آپ کے دوست ہو جائیں. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. I really don't understand کہ لوگ کن معجزوں کا انتظار کرتے ہیں. معجزہ ہماری سوچ ہے جس کو ہم خود سے بات کر کے اچھی سوچ کر کے اپنی زندگی کو بہترین کر سکتے ہیں. اور وہی سوچ جب نیگیٹو ہوتی ہے تو اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے جو ہمیں نیگیٹو کرتا ہے، ہمارے مائنڈ کو نیگیٹو کرتا ہے اور ہم نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں گے کہ ہم نے اتنا عرصہ جو کوششیں کی کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کریں، ہم اس فارمولا کو چینج کریں گے. ہم لوگوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم سچویشنز کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، ہم موسم کو کنٹرول کر نہیں سکتے، تو ہم کس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اچھی سوچ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ پوری جو میں نے بات کی اس کی مثال، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پورے درخت کو، اگر ایک درخت ہے بڑا سا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر درخت کے پتے کو پانی دیں، ہر کسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ دراصل اگر آپ حقیقت دیکھیں، اگر آپ پانی صرف جڑوں میں دیں، صرف روٹس میں ڈالیں پانی، تو ساری نرشمنٹ اس کھاد سے، اس مٹی سے، اس پانی سے پورے درخت کو ملتی ہے. تو آپ کی سوچیں وہ روٹس ہیں جس کو آپ نے پانی دینا ہے. کیسے؟ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، آپ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں، آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، یا آپ 6-7 بجے اٹھتے ہیں، آپ 8-9 بجے اٹھتے ہیں. جب بھی آپ صبح اٹھیں، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ صبح 4 بجے آپ اٹھ کے اپنے رب سے ایک تعلق جوڑیں، اللہ سے وہ جو اسپریچویلٹی، جو اس کا نور، جو وہ وقت ہوتا ہے، اٹ از میریکولس. اس وقت میں سوچی ہوئے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے مینیفیسٹ ہوتے ہیں. اسی لیے
ہر ریلیجن میں صبح ارلی مارننگ اٹھنے کو ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب موسٹلی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب ڈائریکٹ ڈائلنگ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی سوچیں جب ان کو پانی ملتا ہے، اسی طرح صبح اٹھ کے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر کے اچھا سوچ کر ایک اچھی ڈائریکشن دے کر اپنے تھاٹس کو کنٹرول کر کے جب آپ شروع کرتے ہیں اپنے دن کا آغاز، وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے درخت کی جڑوں میں پانی دیا ہے. اور جب درخت کی جڑوں میں پانی دے دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو پورا دن پورے درخت کے ایک ایک پتے کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر ہم نے اپنی زندگیاں ایسے کر لی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر صرف ہم 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دے دیں، 1 گھنٹہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ کر اچھی گفتگو سن کر، اچھی بات سن کر، اچھا اللہ سے جو اللہ کی تعلیمات ہیں اس کو سن کر اپنے اندر بھر لیں، اللہ سے کنیکٹ کریں، تو کس طرح سے ہمارا پورا دن بہترین گزرے گا. ہم انسان ایک پھلدار درخت کی طرح، ہمارا ہر بول، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر بات، ہماری ہر فیلنگ پازیٹیو ہو جائے گی اگر صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو وقت دینا شروع کر دیں. لوگوں سے فوکس ہٹا کر لوگوں کے بارے میں سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ سے گفتگو کریں، اپنے آپ سے اچھی گفتگو کریں. جیسے کوئی دوست جب آپ کا پریشان ہوتا ہے تو اس سے آپ بہترین گفتگو کرتے ہیں، چاہے اس کی زندگی کے سرکمسٹانسز کیسے ہی کیوں نہ ہوں، مگر آپ اس کے ساتھ ہائی وائبریشن ورڈز سے بات کرتے ہیں، نہ کرٹیسائز کرتے ہیں، نہ کمپیریزن کرتے ہیں، مگر ہم اپنے ساتھ یہ سب ظلم کرتے ہیں. تو اپنے دوست بن جائیے، اللہ سے دوستی کیجیے. جن کی اللہ سے دوستی ہو گئی ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. لوگوں کو کنٹرول کرنا چھوڑیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے، اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے آپ کو جانیے. جب اپنے اندر گھستے ہیں تو رب سے ملاقات ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں، اور یہی آسانیاں ہم نے لوگوں میں بانٹنی ہیں. ایک چیز جو ہم ٹرائی کرتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کی، وہ تو ہم کر نہیں سکتے، چینج کر نہیں سکتے، لیکن ایک چیز سرٹن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج اور کنٹرول کرنا ہے، اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے، تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. اللہ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.